اس وقت ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اور ہمارے تمام ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گزشتہ 6 دن سے یہاں پہ کارروائی کر رہے ہیں. پولیس کا آپریشن جاری ہے, کرمنلز کو گرفتار کرنے کے لیے ہو رہا ہے. کہاں تک آپ نے اس میں ابھی تک جیت حاصل کی ہے؟ سر, ان سے یہ سارے اس علاقے پہ قابض تھے, ان سے 70% علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے, پولیس نے کرایا ہے. اس میں بہت سارے کرمنل ان کے پکڑے گئے ہیں جن پہ ہیڈ منیاں تھیں, 20-20 لاکھ ہیڈ منیاں تھیں, وہ پکڑے گئے ہیں. ہیوج کوانٹٹی میں ویپن ملا ہے اور کچھ ان کے لوگ مارے گئے انکاؤنٹرز میں. اب یہ 25% علاقے میں ہیں جہاں ان کی بہت بڑی ہمائشگاہیں ہیں, وہاں پہ ہمیں رجسٹ آ رہی ہے. یہ راکٹ لانچر کا استعمال کر رہے ہیں, یہ ہینڈ گرنیڈ کا, یہ اینٹی ایئر کرافٹ کا استعمال کر رہے ہیں, یہ M16 کا استعمال کر رہے ہیں. جدید ترین اسلحہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ عورتوں اور بچوں کو ڈال بنا رہے ہیں. پولیس کی یہ کوشش ہے کہ معصوم اور بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. پولیس بہت احتیاط سے کام لے رہی ہے. یہ لیڈیز کو آگے کر کے اور اس کے پیچھے سے فائر کر رہے ہیں, ان کو شیلڈ بنا رہے ہیں. پولیس بہت محتاط طریقے سے, بہت طریقے سے کلیکشنوں کے ساتھ ان کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے. یہ مجھے بتائیں چوہدری صاحب, یہاں پہ جو لوگ اندر موجود ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بہرحال ان تک کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں. کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے؟ نہیں, کل ڈی سی صاحب ساؤتھ آئے تھے, آج بھی ڈی سی صاحب ساؤتھ آئے تھے. انہوں نے سب اندر سامان دیا ہے, کھانے پینے کی اشیاء سب اندر بھجوائی ہیں. یہ مجھے بتائیں, ابھی تک جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا باقاعدہ طور پر؟ نہیں, ان کو بالکل باقاعدہ طور پہ منظر عام پہ لایا گیا ہے. آئی جی صاحب نے اپنی بریفنگ میں بتایا ہے, اور اب بھی آئی جی صاحب پھر بریفنگ دیں گے رات کو جو مزید کارروائی ہوئی ہے آج کی. اوکے. فیصل شکیل ہمارے ساتھ اس وقت شازیہ خان بھی موجود ہیں, ہمارے نیوز اینکر ہمارے فیصل شکیل صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ سے بات شروع کرتے ہیں شازیہ, پھر آپ سے بات کی جائے گی اس بار. جی فیصل. اچھا, تھوڑا سا میں چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے, اس لیے کہ بختر بند گاڑیاں صبح سے ہم یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں, 5 دن ہو گئے, آج 6واں دن تھا. تو بختر بند گاڑیاں جب جا رہی ہیں اندر تو ان پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں, ان پر جو ہے وہ راکٹ فائر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے بختر بند گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور اب کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فیس کرنا پڑ رہی ہے پرابلم؟ جی فیصل بھائی, اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بچوں اور عورتوں کو شیلڈ بنا رہے ہیں, علاقے میں کھڈے کھود رہے ہیں کہ گاڑیاں نہ آ سکیں. بختر بند گاڑیاں وہ ہمارے پاس بندوبست ہو گیا کہ جن گاڑیوں کو یہ کہ ٹائر پھاڑتے تھے, ہٹ کرتے تھے, ان پہ راکٹ مار رہے ہیں, ان پہ اینٹی ایئر کرافٹ مار رہے ہیں. ابھی اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بولا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پولیس جو ہے اپنا آپریشن جو ہے سکسیسفل کر. چودھری صاحب, ایک اور چیز, کیا یہاں جرائم پیشہ عناصر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی کالعدم تنظیمیں بھی ہیں؟ دیکھو, یہ بہت شواہد ملے ہیں کہ ان کے ساتھ اندر TTP کے لوگ اور کالعدم BLA کے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. TTP کے یہ شواہد ملے ہیں کہ ایک لڑکا ان کا شاید بکیک پکڑا گیا, اس نے انٹروگیشن میں بتایا کہ ہم نے یہ رحمت شیری والے کو اغوا کر کے TTP والوں کے حوالے کیا. اس سے پہلے بھی ہم جتنے لوگوں کو کڈنیپ کرتے تھے ان کو طالبان کے حوالے کرتے تھے اور وہ لوگ تاوان لیتے تھے. اب یہ واضح ثبوت مل گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی ثبوت ملے ہیں کہ کچھ طالبان کے لوگ یہاں ان کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں. ایک یہ بھی ثبوت ملا ہے کہ ایک لڑکا جب پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے, سخی پٹھان, وہ مسعود تھا اور وزیرستان کا رہنے والا تھا, اور وزیرستان میں بھی وہ وانٹڈ تھا اور کراچی میں بھی وہ وانٹڈ تھا. تو یہ کلیئر ثبوت مل گئے ہیں, اور یہ اس قسم کی جو اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں یہ TTP کے لوگ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ BLA کے لوگ بھی ان کے ساتھ اندر جو ہے پولیس پہ اٹیک کر رہے ہیں. اوکے, یہ تمام خبریں آپ تک بالکل لائیو پہنچائی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری صاحب. تند و تیز سوالات کا سلسلہ جاری ہے. شازیہ خان بھی سوال کرنا چاہتی ہیں, بتائیے شازیہ. سر, پوری دنیا اس آپریشن کو دیکھ رہی ہے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس آپریشن کو جو آرگنائز کیا گیا اس پہ بہت سارے کوسچن مارک ہیں. میں ابھی جس علاقے سے آ رہی ہوں, عثمان آباد اور کچی آبادی کا علاقہ ہے, میں ان گھروں سے ہو کر آ رہی ہوں جہاں پہ گولیاں لگی ہیں. میں ان خواتین سے, بچوں سے مل کے آ رہی ہوں. میں ان زخمیوں سے, ابھی بریکنگ نیوز چلی تھی کہ جی 2 گرینیڈ سے 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. زخمی کا بھی میں انٹرویو کر کے آ رہی ہوں جو اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ناظرین دیکھ سکیں گے. سوال یہ ہے سر, اتنا بڑا آپریشن, رہائشی علاقوں میں, گھروں میں لوگ محصور ہیں, پانی نہیں, بجلی نہیں, یہ کس قسم کا آپریشن ہے جو کہ آپ نے امپلائی کیا ہے؟ یہ تو خود PMT اڑا کے بجلی کو اڑا رہے ہیں, یہی تو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نیگیٹو کو تو اجاگر کر رہے ہیں, لیکن
جو اوریجنل چیز ہے اس کو نہیں ہے. آج جب سے یہ آپریشن اسٹارٹ ہوا ہے کراچی خدا کو نکارہ آواز ہمیں سمجھنا چاہیے, نکارہ خدا کو خل کی آواز سمجھنا چاہیے. الٹا بول گئی میں زبان خلق, مجھے ایگزیکٹلی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن کیونکہ میں بہت دور سے پیدل چل کے آ رہی ہوں. سر خواتین اور جو بچے ہیں ہمیں انہیں سیفلی پہلے باہر نکالنا چاہیے تھا. یہ اتنا جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ورژن تو سنیں نا, اب یہ تو خواتین کو فل شیلڈ بنا رہے ہیں, بچوں کو شیلڈ بنا رہے ہیں. اب یہ راکٹ لانچر کا استعمال کر رہے ہیں, یہ ہینڈ گرنیڈ کا. ابھی آپ یہ سارے نیگیٹو پوائنٹ تو آپ اجاگر کر رہے ہیں, پازیٹو نہیں کر رہے. جب سے یہ آپریشن شروع ہوا کراچی میں کوئی رینسم کا کیس نہیں رجسٹر ہوا ہے تو آپ بتا دیں. کوئی بتا کلیکشن کا کیس نہیں رجسٹر ہوا جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو ایک بتا دیں آپ. تو صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی کہ اس طرح کے کیسز کراچی کے دیگر علاقوں کے اندر کوئی کہیں پہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ کرتے تھے نا, یہ اغوا کرتے تھے, یہ اغوا کر کے طالبان کے حوالے کرتے تھے. کچھ دنوں میں تو منظم نہیں ہوا ہے نا, اس کی بھی تو ایک ہسٹری ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے, تو اس سے پہلے بھی ہم نے ان کی ہسٹری کو ختم کیا ہے. پولیس کی ناک کے نیچے سے اتنا اسلحہ چلا گیا اندر, اور آج وہ اسی اسلحے سے آپ کو جو ہے. اور آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے سر آپ کو بلایا تھا کہ آپ لیڈ کر کے یہ معاملات جو ہیں وہ سالو کروا سکیں. اب یہ نیگیٹو باتیں تو سب بولتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں بولا کہ پولیس کے جوان کیسے لڑ رہے ہیں. راکٹ لانچروں سے لڑ رہے ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ سے لڑ رہے ہیں, M16 سے لڑ رہے ہیں, ایوان سے لڑ رہے ہیں, گرنیڈ سے لڑ رہے ہیں کلیکشن کے ساتھ. ہمارے پاس ایک کلیکشن کوپ ہے, ان کے پاس کتنا جدید ویپن ہے. یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا, کیا کراچی پولیس یا سندھ پولیس کے پاس یہ راکٹ لانچر نہیں ہے؟ نہیں, پولیس کبھی بھی راکٹ لانچر کا استعمال نہیں کرتی, نہ ہینڈ گرنیڈ کا استعمال کرتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی معصوم لوگ مارے جائیں. پولیس اپنا خون تو دے رہی ہے لیکن معصوم لوگوں کی جانوں کو بچا رہی ہے. بات دراصل یہ کہ سر یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت ہمیں واچ کر رہا ہے, ہمارے اوپر تمام طریقے کی رپورٹس بن رہی ہیں, ہمارے دشمن ممالک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے خیال میں اس وقت جو ہمارے دشمن ممالک ہوں گے وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا یہ شہر کراچی جو بالکل ایک منظم شہر ہے, اس وقت چند دہشت گردوں کی وجہ سے 6 دن کی لڑائی کے باوجود بھی دشمنوں پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا رہا. تو کیا ایسا تو نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہماری فورسز بھی اسی طریقے سے کہیں پرابلمز کا شکار نہ ہو جائیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو, جب بھی ڈاکوؤں کے خلاف بھی انٹیریئر میں آپریشن ہوتا ہے تو 20 دن لگ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ان کے پاس کتنا جدید اسلحہ ہے, اس کے باوجود پولیس ان کو کتنا منہ دے رہی ہے, اور عنقریب انشاءاللہ ان پہ ہم قابو پا لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو سربراہ تھا, ان کا سربراہ کون تھا, اس پہ آپ پیچھے جائیں کہ وہ رحمان ڈکیٹ ان کا سربراہ تھا, اس پہ 196 کیسز تھے. سر پہ چادر باندھنے سے کوئی سردار نہیں ہوتا. اس کا کام کیا تھا, وہ کنوکٹڈ تھا بلوچستان ہائی کورٹ سے. اب اس کے بعد یہ عزیر کو سردار بنایا, اس نے بھی سر پہ لٹھا باندھ دیا. اس کے بعد یہ بتائیں, یہ بھی اس کو بھی ہم نے پکڑا تھا پہلے. یہ نہیں ہے کہ پولیس نہیں پکڑ, اس کو پکڑا تھا, ٹھٹے سے پکڑا تھا. اس وقت اس پہ 3 لاکھ روپے ایڈ منی تھی. اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کو ہم پولیس نے پکڑا ہوا ہے. تو صاحب ذرائع ابلاغ کے اوپر ہم نے یہ بھی سنا, بہت سارے لوگ رہائشی بھی یہاں کے کہتے ہیں اور کراچی کے اور مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ, ایون انٹرنیشنلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ کوئی ٹرانسفر آف پاور کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے؟ کس بات کا ٹرانسفر آف پاور؟ ادھر کون سا کوئی پولیٹیکل, عزیر پولیٹیکل آدمی ہے. اس سے پوچھیں, عزیر سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ ماں بی بی کون ہے, آمنہ کون ہے, رابق کون ہے. اگر یہ بتائے کہ وہ کون ہے, اور ان پہ 1968 سے ہیروئن کے کیسز ہیں, وہ کون ہے, اس کا باپ کے اوپر کتنے کیسز تھے ہیروئن کے, اس سے پوچھے نا یہ کون سا شریف ہے, یہ کون سی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز نے پھر ان لوگوں کو ایکوائر کیوں کیا اگر اتنے مسائل تھے ان کی فیملیز میں اور شخصیت میں؟ سر دیکھو, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو ایکوائر نہیں کیا. یہ ایک 1968 سے رحمان کا باپ, رحمان کا چاچا شیرو دادا 1968 سے جب ہم نہ پیدا ہوئے تھے نہ پولیس میں تھے, ہسٹری شیٹر تھے, تھانہ چاکی واڑہ کے بستہ الف کے بدماش تھے. یہ خاندانی بدماش ہیں. ان کا کام ہے منشیات بیچنا, لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں سے بھتے لینا, لوگوں کو لا کے ٹارچر کرنا. یہ کوئی شریف لوگ نہیں, نہ کوئی پولیٹیکل ہے. چودھری صاحب, یہ بات تو طے ہے کہ مختلف کرعدم تنظیمیں جو ہیں وہ آپ کی بھی جان کی دشمن ہیں, کیونکہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر کافی حملے کیے ہیں اور کئی جگہ سے آپ کو بہت سارے لوگ گرفتار بھی ملے ہیں, اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس دنیا سے بھی بھیج دیا کیونکہ وہ پاکستان کے اور انسان کے دشمن تھے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو خوف نہیں آتا کبھی ان تنظیموں سے, کیونکہ آپ اس وقت بھی بغیر بلٹ پروف جیکٹ کے یہاں موجود ہیں؟ سر خوف ہم حق پہ ہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ بزدل ہیں, یہ
بلوں میں چھپے ہوئے ہیں, یہ اتنے مرد ہیں تو سامنے نکلے نا. عورتوں کو کیوں ڈال بنا رہے ہیں؟ بچوں کو 15 منٹ کی کہانی ہے, اگر یہ عورتوں اور بچوں کی جانوں کی ہمیں پرواہ نہ ہو. 15 منٹ یہ سوال خواتین کا سوال ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ سوال کرنا چاہیں تو. سیر سے تو میرا یہی بس سوال تھا. میں تو بالکل, ہم سب جو آج جان کی بازی لگا کر یہاں پر کھڑے ہیں اور آپ ہمیں بار بار منع کر رہے ہیں کہ آگے چلے جائیں, لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ کہ ہمیں صرف معصوم لوگوں کی فکر ہے. ہمیں شر پسند عناصر بالکل ہونا چاہیے. یہ آج کی کہانی نہیں, یہ ماضی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. پچھلے سال بھی کٹی پہاڑی پہ آپریشن کیا گیا تھا, 5 دن جو ہے نہیں بالکل. میں نے کہا شکر ہے انہوں نے تسلیم تو کیا کہ یہ دہشت گرد ہے. تو خواتین اور بچوں کا سر, یہ بچوں کو اور خواتین کو شیلڈ بنا رہے ہیں. ہم بچوں اور خواتین کو بچانے کے لیے, بوڑھوں اور معصوموں لوگوں کو بچانے کے لیے احتیاط سے کام لے رہے ہیں. 6 دن کے بعد جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں چودھری اسلم صاحب, 6 دن کے آپریشن کے بعد, تو یہ انٹرنیشنل نیوز جاتی ہے, پوری دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں, کون مذاکرات کر رہا ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. یا تو کل بولا ہے کہ جی جو ہتھیار پھینک دیں گے ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. ہتھیار جو گرفتاری دیں گے قانون کے مطابق, اگر وہ سلنڈر کریں, بالکل وہ سلنڈر کریں. ہم سے ڈر لگتا ہے تو ہائی کورٹ میں جا کے سلنڈر کریں. جو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی وہ ہوگی, لیکن جو پولیس پہ گولی چلائے گا پولیس اس پہ گولی چلائے گی. یہ بتائیے 6 دن ہو گئے, آج 6واں دن ہے, وہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. آپ نے کتنے جرائم پیشہ عناصر کو پکڑا, کتنے ان کے چوکیاں اور جو ان کے عقوبت خانے تھے وہ پکڑے, اب تک کتنا ایسے آپریشن میں آپ پہنچ چکے ہیں اور کتنا رہ گیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ 30 سے 40 لوگ پکڑے گئے, جن میں ہیڈ منی والے لوگ بھی تھے, 20-20 لاکھ روپے ہیڈ منی والے لوگ بھی تھے. ان سے راکٹ لانچر, LMGs, کلیکشن, ماؤزر, بہت بڑی مقدار میں ہینڈ گرنیڈ, یہ سب IG صاحب نے بریفنگ میں بتایا ہے, اور بہت سارے ان کے دہشت گرد مارے بھی گئے. اچھا, ان کو میڈیا کے سامنے نہیں دکھایا گیا جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ابھی میڈیا کو بھی دکھا دیں گے, ابھی آپ کو دکھا دیں گے کہ کتنے مارے گئے ہیں. ابھی IG صاحب بریفنگ دیں گے, اس میں سب بتا دیں گے کہ کتنے مارے گئے. چودھری صاحب, کل یہ بیان آیا تھا ذرائع ابلاغ کے اوپر کہ یہ آخری 36 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج آخری دن ہے اس آپریشن کا؟ دیکھیں, جب بھی آپریشن ہوتا ہے اس میں سندھ میں بھی ڈاکوؤں کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے تو 20-20 دن لگ جاتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ فائنل ہو جائے. اگر ہمارے اس شہر کراچی کے اندر اس طریقے سے دہشت گرد دندناتے گھومیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے ساکنین جس جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, پورے پاکستان کے رہنے والے لوگ, سٹیزنز, کیا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے؟ سر اسی لیے تو یہ کارروائی کر رہے ہیں. آپ اب ماضی میں چلے جائیں, ماضی میں بھی ہم نے یہاں پہ کارروائی کی. رحمان ڈکیٹ کا اشر بھی ساری دنیا نے دیکھا نا, رحمان ڈکیٹ کا اشر, اس میں بھی 70 لاکھ ہیڈ منی تھی. جو شریف آدمی تھا, جو ان کا سردار تھا, اس نے بھی بہت بڑی چادر باندھی تھی کھارا در سے لٹھا لے کے, جو ابھی عزیر نے باندھی ہے. انشاءاللہ ان کا بھی کام ہو جائے گا. ایک سوال, آخری سوال میری طرف سے, کہ یہ جو 6 دن کا آپریشن ہوا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, ایک نفسیاتی پن ان میں آ گیا ہے, اور آپ بات کرتے ہیں رحمان ڈکیت کی اور دیگر جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان کی, آپ نہیں سمجھتے اس طرح کے آپریشن, اس طرح کے ماحول سے جس میں سیاسی ان کو بیکج بھی دی جا رہی ہے شرپسند عناصر کو, اس طرح کے تو اور رحمان ڈکیت بنیں گے؟ نہیں, کون دے رہا ہے سیاسی؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کون سیاسی ان کو دے. آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے نہیں کرتے کہ شرپسند عناصر کو بیک دی جا رہی ہے؟ کون بیک دے رہا ہے؟ آپ پہلے ایک تو بتائیں نا کہ فلاں آدمی ان کو بیک دے رہا ہے. پیپل پارٹی کے یہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے, یہ تو مانتے ہو نا یہ بات, یہ کہتے تھے ہم پیپل پارٹی کے, کہتے تھے نا. پیپلز پارٹی نے کبھی انکار بھی نہیں کیا تھا اس بات سے. سر اب میری پہلے بات تو سنیں نا. اب 6 آدمی میرے پہ سوالوں پہ سوال کیے جا رہے ہیں, اب میری ورژن تو سنیں نا. بالکل صحیح. یہ نہ کہ اپنے سوال میرے پہ مسلط کر. لوگ اس وقت جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ بہت لکی ہیں کیونکہ آپ سے ڈائریکٹلی گفتگو ہو پائی آج ہماری. سر جی, آپ اپنے سوالات مجھ پہ مسلط نہ کریں. میرا ورژن جواب دیں سر. آپ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے کبھی نہیں انکار کیا کہ یہ پیپل پارٹی کے ہیں, تو پیپل پارٹی کے ٹیمپیر پہ آپریشن ہو رہا ہے, اور رحمان ڈکیٹ بھی پیپل پارٹی کے ٹیم پہ مارا گیا. سر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کرمینل ہوگا, بھلے وہ پیپل پارٹی کا ہوگا, بھلے وہ کسی بھی پارٹی کا ہوگا, اس کے خلاف جو بھی دہشت گرد ہوگا, جو بھی جرائم پیشہ ہوگا, جو بھی پولیس پہ لڑے گا, جو بھی پولیس پہ گولی چلائے گا, کسی بھی جماعت کا ہوگا. نبیل گبول صاحب اسی حلقے سے جیت کے گئے تھے اور انہوں نے کبھی دوبارہ آ کے لیاری کی شکل نہیں دیکھی, اس کی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کسی پولیٹیکل آدمی سے پوچھیں, یہ نبیل سے. سر آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. سر آخری سوال میری طرف سے, پھر فیصل بھائی ایک سوال. سر 2 لاکھ کے قریب گولیاں فائر ہو چکی ہیں. نہیں, کون کہتا ہے؟
سر ذرائع بتاتے ہیں اس بات ذرائع بتاتے ہم سے پوچھے نا، ان سے نہیں پوچھ رہے ہو کہ ان کی کتنی، ان کا نہیں پوچھ رہے ہو کہ انہوں نے کتنی فائر کیا، ہمارا کہتے ہیں کہ 2 لاکھ ہو گئی۔ پاکستان کے رہنے والے تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں، کیونکہ آپ اس وقت کمانڈر ہیں اس پورے آپریشن کے، کیا ہم اور آپ مل کے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں پورے نیشن کو؟ انشاءاللہ پہلے بھی دیے۔ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سر، آپ یہ بتائیے کہ کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ تو نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے پہ کوئی سیاسی، پولیس کے اختیارات ضابطہ فوجداری میں لکھے ہوئے ہیں، ہم اس ضابطہ فوجداری کا استعمال کر رہے ہیں۔